اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ اس سبق میں جو مہم نکات ذکر ہوں گے اس میں سے ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اسم کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی ان کو کسرہ دے دیتے ہیں، مجرور ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلے دو کو ذکر کرتے ہیں، اس میں سے ایک فی ہے اور ایک اعلیٰ ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں میں، یعنی بچہ کلاس میں ہیں، بچہ کلاس میں ہے۔ اس کو میں کو عربی زبان میں فی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ جو ہے یہ کہتے ہیں پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیب میز پر ہے، میز پر ہے یعنی اعلیٰ۔ اور کام ان کا یہ ہے کہ یہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہے، یا مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ مجرور کر دیتے ہیں۔ پہلے جزوے فرماتے ہیں جیسے البیتو یعنی گھر، ایک مشخص گھر۔ اس پر جب فی لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فی البیت، یہ دیکھیں مجرور کر دیا، بیتو سے بیتے کر دیا، یعنی کسرہ آ گیا۔ اور اسی طریقے سے المسجدو یعنی ایک مشخص مسجد، جب فی اس پر داخل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فی المسجد، مسجدوں سے مسجدے ہو گیا، یعنی مسجد میں۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں، جیسے المکتبو کا معنی ہوتا ہے ایک مشخص میز، یعنی ایک میز۔ اس کو جو ہے جب اعلیٰ لگ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ علی المکتبے، مکتبوں سے مکتبے ہو گیا، یعنی میز پر۔ سریرو کا معنی ہوتا ہے بیڈ، اس کے اوپر اگر اعلیٰ داخل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ علی السریرے، یعنی بیڈ پر۔ یہ جز نمبر ایک۔ جز بے میں کچھ کلمے ہیں کہ جو آپ کو بتائیں گے، اس میں سے ایک ہے ضمیر۔ ضمیر یہ ہے کہ جب ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی اسم کی جگہ پر ایک اور، یعنی اسم کی جگہ پر ضمیر کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں وہ، مثلا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ احمد گیا، پھر کہتے ہیں اس نے پیا، یعنی یا کہتے ہیں وہ پیتا ہے۔ پہلے میں کہتے ہیں اسلم جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ پیتا ہے۔ یہ وہ جو ہے وہ اسلم کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ اور یہ جو ہے مذکر کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی مذکر کوئی بھی چیز ہو یا کوئی شخص ہو اس کے لیے ہوا، اور مؤنث کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ہیا کا معنی اور ہوا کا معنی ایک ہے، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ اور ایک چیز جو ہے اس میں ذکر ہوگی این کا معنی ہوتا ہے کہاں۔ جب کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے تو آپ این کے ذریعے سے پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیں جز با میں کہتے ہیں این محمد کہاں ہے؟ جواب دیتے ہیں ہو فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہیں۔ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، وہ کمرے میں ہیں۔ ہوا یعنی وہ، فی یعنی میں، غرفہ یعنی کمرہ۔ ہوا فی الغرفۃ یعنی وہ کمرے میں۔ یہ دیکھیں ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، کس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے؟ محمد کی جگہ پہ۔ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور وا کا معنی اور این کہاں؟ یاسرن ایک شخص کا نام ہے۔ وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہیں۔
دیکھیں الف لام اس حمام کے اوپر داخل ہے، اگر الف لام داخل نہ ہوتا تو حمامن پھر پڑھتے، تنوین۔ اس کا یہ ہے کہ الف لام جس اسم پہ داخل ہو وہ تنوین قبول نہیں کرے گا۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے، تو اس کی جگہ پر چونکہ آمنہ ایک لڑکی کا نام ہے تو ضمیر ہوا کا استعمال نہیں ہوگا، ہیا استعمال کریں گے۔ ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے، مطبخ کہتے ہیں کچن کو۔ این کتابو، کتاب کہاں ہے، تو جواب آتا ہے چونکہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں، تو کہتے ہیں ہو علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ وَأَيْنَ سَاعَةُ، اور وَأَيْنَ سَاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، تو جواب آتا ہے کہ ہیا، چونکہ سا جو ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ بعد میں پڑھیں گے کہ جس اسم کے آخر میں تائے مدورہ ہو، جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں گولتا یہ ہو، تو وہ مؤنث مانا جاتا ہے تقریباً، یعنی یہ بعد میں پڑھیں گے۔ وَأَيْنَ سَاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، تو جواب آتا ہے کہ ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے۔ اب تمارین ہیں، اسی کے اپنے جواب لکھنے ہیں اور یہ خود آپ لکھیں گے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یعنی آنے والے سوالات کے جوابات دے۔ اجب یعنی جواب دے، عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے، آتی یعنی آنے والے، اسئلہ سوال کی جمع ہے، سوال کی جمع ہے اسئلہ یعنی سوالات، یعنی آنے والے سوالات کے جوابات دے۔ پہلے کہتے ہیں کہ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو اب اس درس میں جو ہے اسی کو آپ نے لکھنا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہو علی المکتب، یعنی اس ہوا کا بھی استعمال کرنا ہے، ہو علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ 2 نمبر پر ہے کہ این محمد، محمد کہاں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہوا فی غرفت، وہ کمرے میں ہیں۔ یہ ان سوالات کے جوابات، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 22 پہ۔ این ساعۃ، گھڑی کہاں ہے، تو گھڑی کہاں تھی، تو کہیں گے کہ ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے، تو کہو گے کہ ہو فی الحمام، وہ حمام میں ہے۔ پھر جو ہے 5 نمبر سوال ہے کہ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے، تو کہیں گے، اور چونکہ آمنہ مؤنث ہے تو ہیا سے جواب دو گے۔ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، اب اگر سبق صحیح پڑھا ہو تو جواب دے سکتے کیا آمنہ، کیا آ جو آیا وہ ابتدا یہ کیا کے معنی میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب بھی آپ نے ہاں اور نہیں میں دینا ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، آمنہ کیا کمرے میں ہے، تو وہ تو کمرے میں نہیں تھی، وہ تو کچن میں تھی، تو آپ کہیں گے لا ہی فی المطبخ، نہیں وہ کچن میں ہے۔ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے، تو یاسر کہاں تھا، حمام میں تھا، تو آپ کہو گے لا ہو فی الحمام، وہ حمام میں ہے۔ 8 نمبر پر ہے من فی الغرفۃ، من کا معنی ہوتا ہے کون، من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے، تو کمرے میں کون تھا، کمرے میں ظاہر ہے کہ محمد تھا، تو آپ کہو گے کہ محمدن، یا اب یہاں پر ضمیر نہیں لا سکتے چونکہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اسم کو مشخص کرنا ہے، تو آپ کہو گے کہ محمد فی الغرفۃ، محمد کمرے میں ہے۔ اور 9 نمبر پر ہے من فی الحمام، حمام میں کون ہے، تو یہاں آپ نام لوگے، حمام میں یاسر تھا، تو آپ کہو گے یاسر فی الحمام، یاسر حمام میں ہے۔ اور 10 نمبر پر ہے کہ ماذا علی المکتب، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے جی، ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا، ماذا علی المکتب، مکتب پر کیا ہے، مکتب پر کیا تھا، تو آپ کہو گے کہ کتاب مکتب پر تھی، تو آپ کہو گے الکتاب علی المکتب، کتاب مکتب پر ہے۔ اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے، ماذا کا پس آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، ماذا علی السریر،
بیٹ پر کیا ہے، تو بیٹ پر کیا تھا، تو سبق میں جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ بیٹ پر تھی، تو آپ کہو گے کہ الساعۃ علی السریر، گھڑی بیٹ پر ہے۔ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ مزید درس کو اگلے جلسے میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔